اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب عید تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی طرف سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج اس عید سعید پر جہاں ہم احکام سے ریلیٹڈ اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، حسینیہ قائمہ خاتون لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت مبارکباد آج کا اس خاص جشن کے موقع پر، اور خصوصاً آج کا دن ہوتا ہے تو ہم لوگ الگ طرح کی گفتگو، خصوصاً احکام سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات ہیں سرکار۔ تو پہلا سوال تو میں آپ سے اسی طرح کرتا ہوں کہ عید کے لیے یہ جو لفظ ہے عید، یہ کیوں ہمارے سامنے لایا گیا اور عید کیوں منائی جاتی ہے، اس پر روشنی ڈال دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں، اور ولی نعمہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں اس عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اصل عید ہماری تبھی ہوگی جب حضرت پردہ غیب سے باہر آئیں گے اور ظہور فرمائیں گے اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھریں گے جو اس وقت ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے، عید عود سے بنا ہے، اور عود یعنی بازگشت، پلٹنا، یعنی اپنی فطرت کی طرف پلٹنا۔ اب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مثلا 30 دن ہم ایک الگ طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں ایک الگ طرح سے عبادت ہوتی ہے، ایک الگ طرح سے انسان اپنے خدا سے لو لگاتا ہے، اور عید کے دن وہ واپس اپنی زندگی کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ یا اس کا معنی اگر ہم اور عرفانی لحاظ سے دیکھیں تو اس 30 دن کی محنت کے نتیجے میں انسان اپنی اصل سرشت، جو پاکی کی سرشت ہے، جو اچھائی کی سرشت ہے، جس کے اوپر خدا نے اس کو پیدا کیا تھا، خلق کیا تھا، اچھائی کے اوپر خلق کیا تھا، ہر طرح کی برائی سے پاک اسے خلق کیا تھا، اس 30 دن کی محنت کے نتیجے میں عید کے دن وہ اس طرف واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ عنوان بھی اس کا بعض علماء نے نقل کیا ہے۔ دونوں ہی عنوان اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور انسان ان روزوں کی برکت سے، اس ماہ مبارک کی برکت سے اس فطرت کی طرف جو پاک فطرت ہے، جو دین اسلام کی فطرت ہے، اس کی طرف پلٹتا ہے، اور وہی عید ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس دن انسان اپنے آپ کو گناہ سے پاک رکھے وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ تو خود یہ ہمارے اسی مفہوم کی طرف آتی ہے بات کہ انسان کو خدا نے پاک پیدا کیا ہے، اس کو برائیوں سے دور پیدا کیا۔ یہ ہم معاشرے میں رہ کر یا تربیت کے نتیجے میں اس کو الگ الگ چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَإِلَّا خود بچہ فطرتاً اچھائی کو پسند کرتا ہے، فطرتاً وہ سچ بولتا ہے، فطرتاً وہ امانت داری کرتا ہے، فطرتاً وہ مسئولیت کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ فطرت ہے۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو فطرت کی طرف لے جائے، اچھائی کی طرف لے جائے، تو یقیناً اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اور اس دن کی اہمیت کو اگر انسان سمجھنا چاہے تو اس کو اس چیز سے سمجھنا چاہیے کہ جب ہم نماز عید کے لیے جمع ہوتے ہیں اور دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا۔ تو اگر ہم بارگاہ الہیہ میں اس دن کا واسطہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نزدیک اس دن کی کوئی اہمیت ہے، وَإِلَّا ہم اس کا واسطہ نہیں دیتے۔ واسطہ دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس دن کی کوئی اہمیت ہے، اور خداوند عالم نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ تو اصل اس کے لیے عید ہے جس نے رمضان میں روزے رکھے، جس نے اپنی تربیت کی۔ تربیت اور روزے کا ہدف کیا تھا کہ انسان متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے۔ اگر واقعاً انسان اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ انسان جو پہلی رمضان کو تھا آج شب عید اس کے اندر کافی تبدیلی آ گئی، تو یقیناً اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اور اگر اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کے لیے عید بنا رہا ہے، یا دنیا کے لیے وہ روزے رکھ رہا تھا، لیکن جو اصل ہدف تھا شاید اس سے وہ غافل رہا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں دست دعا ہو، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے توکل اور توسل کرے، اور
عید کے صحیح مفہوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ اگر ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے اور وہ اکثر کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ یقیناً اس 30 دن میں انسان حقیقت میں ہر طرح کی نجاست سے دور رہتا ہے اور بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے دور ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے عید کا جو دن ہے اس پر باقی کیسے رہا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات کہ اب وہ روزے تو نہیں رکھے گا لیکن اس کی پریکٹس 30 دن تک کر چکا ہے وہ، تو اب وہ عمل، وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ پاکیزہ نفس، پاکیزہ وجود کے ساتھ پورا یہ 11 مہینے کو کیسے گزارے؟ دیکھیے اچھا سوال ہے واقعاً، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان 30 دن محنت کرے اور اس کے بعد عیدی کے دن ایک ایسا عمل انجام دے جس سے وہ پوری محنت جو اسے 30 دن کی تھی وہ ختم ہو جائے۔ جی، اور ہمارے ملکوں میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں لیکن اس کو اس وقت بیان کرنا مقدور نہیں ہے، لیکن بہرحال عاقل اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک انسان، دیکھیں، انسان باغ لگائے، مثلا آم کا باغ آپ لگائیے، جی، تو آم کا باغ لگانے میں یا کسی بھی میوے کا باغ لگانے میں آپ کو 5 سال، 6 سال، 7 سال محنت کرنی پڑے گی، تب وہ شجر تیار ہوگا اور ثمر دے گا۔ لیکن اگر آپ ایک دن بھری دوپہر میں جا کر آم کے پیڑ کو یا باغ کو آگ لگا دیں تو اس کو، باغ کو جلانے میں 7 سال کا عرصہ یا 10 سال کا عرصہ نہیں لگے گا، 7 منٹ بھی نہیں لگیں گے، اور پورا باغ جو آپ نے محنت سے کئی برس کی لگایا تھا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ جی، گناہ بھی بعض ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں اپنی مشقت کی، محنت کی، لو لگائی، قرآن پڑھا، احکام اسلامیہ پہ عمل کرنے کی کوشش کی، جہاد بن نفس کیا، اپنے نفس کو حلال نعمتوں سے محروم رکھا تاکہ وہ حرام سے دور رہنے کی پریکٹس کر سکیں، اور عید کے دن یا اس کے اگلے دن آپ نے کوئی عمل ایسا انجام دیا شیطانی وسوسے میں آ کر جو اس پورے آپ کی محنت کو برباد کر دے۔ اب یہاں اہمیت ہمیں ملتی ہے کہ دیکھیں عید کے دن خداوند عالم نے ایسا نہیں کہا کہ اب چھوٹ ہے جو چاہو کرو، جی، رمضان کے روزے کا حکم صرف ختم ہوا ہے۔ اور یہ خاصیت ہے مکتب اسلام کی کہ جتنی مناسبتیں ہیں اسلامی اس میں عبادت بڑھ جاتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ جی، مثلا عید کا دن ہے تو 5 وقت کی نماز تو واجب تھی، 2 رکعت نماز اور عید کی عنوان سے آ گئی۔ جمعہ کا دن ایسے اہمیت ہے شریعت اسلامی میں، تو جو نماز واجب تھی وہ تو رہی، نماز جمعہ اس میں اضافی ہو گئی۔ اس اضافے کا مطلب عبادت میں اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کرنے کا ہے کہ اگر تمہیں کوئی فرصت کا لمحہ ملے یا خوشی کا لمحہ ملے جو ہم ہی نے عطا کیا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ تم ہم ہی سے غافل ہو جاؤ، وہ اس لیے کہ تم ہماری طرف اور زیادہ متوجہ ہو۔ اب انسان اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی طرف بھی متوجہ ہو، چاہے وہ جمعے کا دن ہو، چاہے وہ عید کا دن ہو یا کوئی بھی مناسبت ہو، پسند کیا ہے خداوند عالم نے اور انبیاء کے ذریعے سے اور اولیاء کے ذریعے سے اور ائمہ کے ذریعے سے ہم تک جو بات پہنچی وہ یہی ہے کہ لوگ ملیں۔ باقی دنوں میں نماز آپ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے محلے میں بھی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن عید کے دن کی تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے کہ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر شہر کے خاص عیدگاہ میں کھلے میدان میں پڑھیں جہاں زیادہ تر لوگ اکٹھا ہو سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پسند کرتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ ملاقات کے نتیجے میں آپس کے دل کی کرودتیں ختم ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، سوء ظن ختم ہوتے ہیں، اور انسان اس معاشرے کی تشکیل دے پاتا ہے جس معاشرے کے ساتھ وہ آگر ایک عظیم سوسائٹی کو، عظیم معاشرے کو بنا سکتا ہے جہاں ایک دوسرے کی خبرگیری ہو، کیونکہ خداوند عالم پسند کرتا ہے کہ مخلوق ایک دوسرے کی خبرگیری کرے، ایک دوسرے کی خبر رکھے۔ لہٰذا عید کا دن ہمیں بہترین موقع ہے کہ ہم لوگوں کی خبر لیں، خصوصاً اس عید کے لیے تو اس کا نام ہی عید الفطر ہے۔ عید الفطر فطرے کے عنوان سے ہے کہ اس کے اندر انسان اکیلے خود عید نہ منا لے کہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے میوے لے لیے، کھانے پینے کا سامان لے لیا اور پڑوسیوں سے غافل ہو جائے، یتیموں سے غافل ہو جائے، ناداروں سے غافل ہو جائے۔ نہیں، خدا کہہ رہا ہے پہلے ان کا حق ادا کرو پھر نماز عید پڑھو، یعنی خداوند عالم اپنی نماز کا حکم بھی بعد میں رکھ رہا ہے۔ تمام فقہاء امامیہ کے اس پر اتفاق ہے کہ اگر انسان روز عید نماز عید پڑھنا چاہتا ہے تو فطرہ پہلے ادا کرے گا، نماز عید بعد میں پڑھے گا، اور اگر اس کو نماز عید نہیں پڑھنی چونکہ غیبت کے دور میں واجب نہیں رہ جاتی ہے اور انسان جماعت سے اور فرادہ بھی نماز عید کو پڑھ سکتا ہے غیبت امام جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دور میں، تو انسان ظہر کی نماز تک فطرے کو تاخیر کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ فطرہ نکالے پھر نماز عید پڑھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ خدا پسند کرتا ہے کہ پہلے
عوام کا حقوق الناس جو ہیں، اپنے پڑوسیوں کا حق، اپنے رشتہ داروں کا حق، ناداروں کا حق پہلے ادا کرو، پھر میری بارگاہ میں تمہیں شرف باریابی ملے گا۔ لہٰذا ہم عید کے دن خصوصی کوشش کریں کہ ہم خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے تو کپڑے لیے، لیکن بغل میں کوئی یتیم اگر ہے جس کے گھر میں واقعاً کچھ نہیں ہے، ہم اس کے لیے اس کی طرف سے غافل رہیں۔ جس حد تک جس کے اندر توان ہے وہ صحیح، اور کوشش کرے کہ دوسروں کے لیے بھی عید کا سامان فراہم کرے، تاکہ خدا آپ کی عید کو اور آپ کے گھر والوں کی عید کو واقعاً عید قرار دے۔ الہی آمین۔ آغا، کیونکہ یہ دن بہت خوبصورت دن ہے، اور اس لیے کیونکہ یہ میسج کی شکل میں آپ سے چاہتا ہوں، بہت سارے سوال بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں، فطرے سے ریلیٹڈ ہے، نماز سے ریلیٹڈ ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال آیا، بہت سارے افراد جو ہیں ایسی چیزوں سے مبتلا ہو جاتے ہیں، مثلا وہ حرام نہیں ہے لیکن جیسے تمباکو نوشی ہے، سگریٹ نوشی ہے، یہ دن کتنا اہم ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ اپنی ان تمام عادتوں کو وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور ایک پیمانہ بھی بنائے کہ آج کے دن سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں، بہترین چیز ہے ہر وہ چیز جو انسان کو مثال کے طور پر شریعت نے حرام قرار نہیں دی ہے لیکن وہ معیوب سمجھی جاتی ہو، یا بالآخر اس کے اندر کوئی ایسی نقصان ہے جو آج نہیں تو کل اس کو نقصان پہنچائے گا، وہ کسی بھی طرح کی عادت ہو، تو بہترین موقع ایک تو 30 دن ابھی رمضان کے اس کے پیچھے گزرے ہیں جس کے اندر وہ پریکٹس کر سکتا تھا، اس پریکٹس کو وہ آگے بڑھائے اور عید کے دن عہد کرے کہ جس طرح یہ عید ہمارے لیے خداوند عالم نے قرار دی کہ اہم دن قرار دیا، میں اس دن عہد کرتا ہوں کہ مثلا اپنی اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش کروں۔ اور اس میں بھی اگر ہم سائیکولوجیکل بات کریں تو آپ ایک دن جوش میں آ کر سارے فیصلے کر لیں تو شاید آپ کے لیے امکان میں نہ ہو۔ ایک ایک چیز کو کوشش کریں کہ مثال کے طور پہ اس عادت کو میں ہاتھ چھوڑوں گا عید کے برکت سے، اور خدا سے توکل کریں، ائمہ سے توسل کریں، اور دھیرے دھیرے اپنے اندر کردار کے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں۔ رمضان ایک حد تک آپ کی روح کو قوی کر دیتا ہے، تو لہٰذا اگر آپ عید کے دن کوئی بڑی صحیح کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً آپ آسانی سے اس مرحلے کو پا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بڑھتے ایک سوال کی طرف، مریم صاحبہ سوال کرتی ہیں، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آقا، پہلا میرا سوال یہ کہ فطرہ کن کن چیزوں پر نکالا جا سکتا ہے، اور کیا فطرہ نکالنے کے بعد ایک ہی شخص کو یہ فطرہ دیا جا سکتا ہے یا کسی کو الگ الگ بھی دیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک فطرے کا مسئلہ ہے، فطرہ ہر انسان کے اوپر اور اس کے زیر سرپرستی جو افراد ہیں ان سب کے اوپر فطرہ اسی شخص کے اوپر واجب ہے۔ یعنی مثال کے طور پر گھر کا ایک فیملی ہیڈ آپ مان لیں، مثلا ایک باپ ہے، اس کے نیچے اس کے بچے ہیں، زوجہ ہے، اور کچھ لوگ اس کے زیر دست ہیں جو اسی کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، ان سب کا فطرہ اس شخص کے اوپر جو ان کا خرچ اٹھا رہا ہے اس کے اوپر واجب ہے۔ ہر ہیڈ، ہر پر شخص انسان کو ایک سایہ تقریباً 3 کلو گندم، جو یا کشمش یا کھجور دینی چاہیے، یا اس کی قیمت انسان دے سکتا ہے۔ البتہ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر انسان اس خوراک کو جو اس کی زیادہ خوراک ہو، جس کو سال بھر زیادہ کھاتا ہو، اس کے فطرہ دے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن واجب اس کے اوپر یہی گندم اگر اسے دے دیا تو ادا ہو جائے گا۔ 3 کلو گندم اس نے اگر اپنی طرف سے اور 3 کلو کر کے اپنے گھر اہل و عیال کی طرف سے دے دیا تو اس کا فطرہ واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ مستحب پہ عمل کرنا چاہے تو جو مثال کے طور پہ جس گریڈ کا گندم وہ کھاتا ہے، یا اگر مثال کے طور پہ کسی کی غذا چاول زیادہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ چاول کا فطرہ دے، کسی کی غذا گوشت زیادہ، مثلا گوشت کھاتا ہے، یا کسی کوئی انسان ایسا ہے جو صرف پھل کھاتا ہے، تو وہ جو پھل کھاتا ہے، جو گوشت کھاتا ہے، جو غذا زیادہ وہ سال بھر استعمال کرتا ہے، کوشش کرے کہ اسی کا 3 کلو یا اس کی قیمت دے۔ البتہ واجب ہونے کی حیثیت سے اس نے اگر گندم کا دے دیا یا جو کا دے دیا یا کھجور کا دے دیا یا کشمش کا دے دیا تو زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ اب یہاں تک دوسرا سوال ہے ان کا کہ کیا ایک ہی شخص کو دی جا سکتی ہے؟ اگر بہتر یہ ہے کہ ایک شخص کو سارا اپنا مثال کے طور پہ، مثال گھر پہ کئی لوگ ہیں اور سب کے آپ مثال کے طور پہ وہ دے رہے ہیں، فطرہ دے رہے ہیں، تو اگر ایک شخص کو دے دیں سب تو اور دوسرے وہاں موجود ہوں جن کو مستحق ہوں تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک انسان کو ایک مد سے کم بھی نہیں دینا چاہیے، لہٰذا آپس میں تقسیم کر دیں۔ ہاں کوئی بہت نادار ہے یا اس کے پاس بھی کئی لوگ ہیں کہ ان کی کفالت کرنا چاہتا ہے تو کئی لوگوں کا فطرہ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان کا راہب زیدی صاحب، السلام علیکم مولانا صاحب، میرے دونوں بچے باہر رہتے ہیں ابراڈ میں، کیا وہ اپنا فطرہ الگ نکالیں گے یا ان کا فطرہ میں ہی نکالوں گا؟ میں گھر کا ہیڈ ہوں، اس بنا پہ کس طرح کا حکم شرعی ہوگا؟ اگر بچے باہر رہتے لیکن ان کی سرپرستی آپ ہی کرتے ہیں، مثلا ان کے باہر رہنے کا خرچ آپ ہی اٹھاتے ہیں،
یا وہاں جس جگہ پڑھائی کر رہے ہیں، مثلا پڑھائی کر رہے ہیں تو اس کا خرچ آپ اٹھاتے ہیں، تو آپ ہی کی زیر سرپرستی ہیں، لہٰذا آپ ہی کے اوپر فطرہ رہے گا۔ لیکن اگر بچے باہر رہتے ہیں اور اپنی کفالت خود کر رہے ہیں، یعنی خود نوکری کرتے ہیں، خود اپنے وہ خرچ زندگی کا گزار رہے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے پیسے سے باہر رہ رہے ہیں، آپ ابھی ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں، ولو سامان وہ یورپ جس شہر میں رہ رہے ہیں وہاں خریدتے ہوں، لیکن پیسہ کون دے رہا ہے ان کو؟ خرچ ان کا روزمرہ کی زندگی کون برداشت کر رہا ہے؟ اگر آپ برداشت کر رہے ہیں تو آپ پر واجب ہے۔ اگر وہ خود کفا ہو چکے ہیں، خود کرتے ہیں، آپ کا کوئی خاص تعلق اس سے نہیں ہے، تو وہ اپنا فطرہ خود بھی نکالیں گے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، عرفان حیدر صاحب لکھنؤ سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا، مہمان کے لیے کہا جاتا کہ آخر دن جب چاند رات ہوتی تو اس دن مہمان کو اوائڈ کرتے ہیں لوگ، اور مہمان کے لیے کہا جاتا کہ اگر مہمان گھر پر آ جائے تو اس کا فطرہ بھی جو جس شخص کے ہاں وہ مہمان بن کر آیا اس پر واجب ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیے، فطرہ واجب ہونے کے لیے مہمان کا فطرہ شب عید جو انسان آپ کے دسترخوان پر کھانے والا شمار کیا جائے اس کا فطرہ واجب ہے۔ اب رہی بات مہمان کی، مہمان کا فطرہ شخص کے اوپر تب واجب ہے جب اس پہ شرط ہے کہ اولاً مہمان کو آپ نے گھر آنے کی خود دعوت دی ہو، جی، یعنی آپ نے کہا کہ میرے ساتھ افطار کریے گا یا آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیے گا، اور آپ کی دعوت کے بعد وہ انسان مغرب سے پہلے آپ کے گھر میں داخل ہو جائے۔ اولاً آپ کی دعوت ہو، دوسرا مغرب یعنی غروب آفتاب سے پہلے وہ شخص آپ کے گھر میں آپ کی دعوت سے داخل ہو جائے تو اس کا فطرہ آپ کی گردن پر آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے دعوت دی تھی اور وہ شخص غروب آفتاب کے بعد گھر میں داخل ہے، ولو افطار آپ کے یہاں کرے، ولو کھانا رات میں آپ کے یہاں کھائے، لیکن داخل جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد ہوا ہے، جی، مغرب کی نماز کے وقت وہ گھر میں آپ کے داخل ہوا ہے، تو پھر اس کا فطرہ آپ کی گردن پہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے دعوت ہی نہیں دی تھی، آپ نے کسی کو دعوت نہیں دی، ایک دم سے کوئی مہمان آ گیا، جی، تو اگر وہ مغرب سے پہلے بھی آیا ہے، ایک دم سے آ گیا، کسی آپ کے شہر آیا تھا، آپ کو خبر بھی نہیں ہے، یا اصلاً کوئی رشتہ دار آپ سے ملنے ایسے ہی صلہ رحم میں چلا آیا اور آپ کو توقع بھی نہیں تھی کہ وہ آپ کے گھر آنے والا ہے، اور وہ آ گیا، مغرب سے پہلے ہی آیا، آپ کی دعوت کے بنا آیا، لیکن اب آپ کا مہمان ہے، جی، عرف میں مہمان کہا جائے گا، لیکن شرعی طور سے یہ مہمان نہیں ہے، ولو آپ کے ساتھ افطار کرے، ولو رات کا کھانا آپ کے ساتھ کھائے، لیکن چونکہ بغیر آپ کی دعوت کے آپ کے گھر میں داخل ہوا ہے، لہٰذا اس کا فطرہ آپ کی گردن پر نہیں ہے۔ لہٰذا مہمان کا فطرہ اسی شرط پہ واجب ہوگا مکان مالک کے اوپر یا مالک کے اوپر اگر وہ آپ کی دعوت سے دسترخوان پہ آئے اور آپ کے گھر میں مغرب کی اذان سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے داخل ہو جائے۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں تو پھر مہمان کا فطرہ مالک کے اوپر واجب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ سے حاضر خدمت ہیں آپ کے سامنے، اور کچھ سوالات ہیں کیونکہ آج اس خوشی کے موقع پر کل عید ہے اور انشاءاللہ ہم سب اس کو منائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے تعاون ہمیں اس طرح کے پروگرام پیش کرنے کی سعادت بھی بخشتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں ضرور ہماری مدد کریں گے۔ دیے گئے ڈسکرپشن پر اپنے تعاون کو ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم مولانا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سوال رمضان کے سلسلے میں یہ ہے کہ عید کے چاند کے لیے اپنے مرجع کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے یا جس دن ملک میں عید منائی جا رہی ہے اس دن منا لینا صحیح ہوگا؟ جی آقا۔ دیکھیں، عید کے سلسلے میں یا کسی بھی مہینے کے چاند کے سلسلے میں انسان کے لیے یہ یقین اگر اسے حاصل ہو جائے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، اب چاہے وہ اس کو مرجع کے دفتر سے معلوم ہو، چاہے شہر کی چاند کمیٹی سے معلوم ہو، چاہے ٹیلی ویژن اور نیٹ ورک سے معلوم ہو، کسی بھی طرح سے اس کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ میرے علاقے کے لوگوں نے چاند دیکھا ہے یا میرے علاقے میں چاند ہو گیا ہے۔ شہر میں ملک کی گورنمنٹ نے اعلان کرنا یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کسی ایسی جگہ سے اعلان ہونا جہاں سے آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ رؤیت ماہ شوال ہوئی ہے اور کل عید کا دن ہے، رؤیت چاند کی وجہ سے، چاند کے دکھے جانے کی وجہ سے، یا 30 دن پورے ہو جائیں رمضان کی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اگر رؤیت کا یقین ہو جائے اس خبر سے تو آپ کے لیے اگلے دن عید ہے۔ لیکن اگر حکومت نے اعلان کیا لیکن معلوم نہیں کس نے چاند دیکھا، کہاں چاند دیکھا،
کسی نے پوسٹ کر دی کہ کل عید ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے علاقے کے لوگوں نے چاند دیکھا ہے، آپ کے علاقے میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی پوسٹ کی کہ چاند ہوا ہے، لیکن وہ چاند کی مثال کی خبر ہے کہ ایسی شہر کی ہے جس سے آپ کا کوئی ربط ہی نہیں ہے، تو اس سے کافی نہیں ہے۔ آپ کے شہر یا اطراف جو آپ کے ہورزن میں ہیں، آپ کے افق سے ملے ہوئے شہر ہیں، ان میں اگر لوگوں نے چاند دیکھا ہے یا آپ کو کسی کے کہنے سے یہ یقین ہو جائے کہ عمومی طور پہ لوگوں نے چاند کو دیکھا ہے، تو پھر آپ عید منا سکتے ہیں، اور اگر یقین حاصل نہ ہو تو پھر عید نہیں بنا سکتے۔ جہاں تک مرجع کا مسئلہ ہے، مرجع کے حکم آپ کے لیے معتبر ہے۔ اگر آپ کے مرجع کی نظر یہ ہے کہ عید کے چاند کو دیکھنا مثال کے طور پہ غیر مسلح چشم، جیسے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی اور مشہور فقہا کے درمیان یہی اتفاق رائے ہے کہ عید کا چاند بغیر مسلح چشم یعنی بغیر دوربین کے، بغیر کسی لینس کے اگر کوئی انسان دیکھتا ہے تبھی وہ حجت ہے۔ تو اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ جن لوگوں نے چاند دیکھا ہے وہ ان شرائط کے ساتھ دیکھا ہے تو آپ کے لیے عید ہے، اور اگر ان شرائط کے اعتبار نہیں ہے یا لوگوں نے چاند دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کے لیے کسی طرح کی تصدیق حاصل نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے عید نہیں ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس نے گزشتہ قضا روزوں کو ادا نہ کیا ہو تو وہ کیا کرے؟ جی میڈم۔ انسان جس کی گردن پہ روزے ہیں، پہلے تو اپنے روزے کا حساب کرے گا کتنے روزے اس کی گردن پہ، مثلا کتنے سال کے یا کتنے دن کے روزے اس کی گردن پہ، ان کا حساب کرے، اور طول سال جب اسے موقع ملے ان روزوں کو ادا کرے، کیونکہ اگر بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں یا سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں یا کسی اور وجہ سے بھی روزے چھوٹے ہیں تو اس کی گردن پہ اس کی قضا رہے گی۔ اب اگر روزوں کی تاخیر ہے، مثال کے طور پہ کئی برس پرانے روزے ہیں، تو اسے ایک کفارہ تاخیر بھی دینا ہوگا اور روزوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ اور اگر اس نے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا اور یا جان بوجھ کے روزے کو توڑا تو پھر قضا کے ساتھ ساتھ اس پہ کفارہ بھی واجب ہوگا، جس کی تفصیل آپ کو رسالہ عملیہ میں مل جائے گی۔ لیکن نہیں، اگر کفارہ نہیں ہے، مثلا مسافرت کی وجہ سے روزے چھوٹے تھے، نہیں رکھ سکا، سال گزر گیا، تب بھی روزے کی قضا اس کی گردن پر باقی رہے گی۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر مہینے، مثال کے طور پہ شب جمعہ یا جمعے کے دن یا کسی اچھی تاریخ کے لحاظ سے، مثلا ابھی مثال کے طور پہ عید کے 3 دن کے بعد سے مستحب ہے 4 یا 5 دن روزہ رکھنا، اس میں رکھ سکتا ہے۔ جمعے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 1 سے 9 تک روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اسی طرح طول سال بہت سے دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ماہ رجب میں روزہ رکھنا مستحب ہے، ماہ شعبان میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ تو انسان ان مستحب دنوں میں بھی روزے کی نیت کر سکتا ہے یا طول سال کسی دن بھی اپنے قضا روزے کو ادا کر سکتا ہے۔ ایک فہرست بنائے اور دھیرے دھیرے کر کے ان کو روزوں کو ادا کرے۔ جزاک اللہ۔ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، کچھ سوال لے لیتے ہیں، اس کو بھی سوال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مسافر کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ مسافر کے لیے شریعت میں جہاں روزے کے احکام بیان ہوئے وہاں 2 شرط ہوئی ہے۔ اولاً یہ انسان مسافر نہ ہو، دوسرا مریض نہ ہو۔ لہٰذا اگر کوئی سفر کرتا ہے تو اس کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ البتہ اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اگر ظہر یعنی زوال شرعی سے پہلے سفر کرتا ہے تو حد ترخص پہنچنے کے بعد، اور اس کا سفر 8 فرسخ یعنی تقریباً 44 کلومیٹر آنا جانا ملا کر ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ ہے تو کوئی حرج نہیں، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ سفر کا آغاز وہ زوال ظہر سے پہلے، زوال آفتاب سے پہلے اگر وہ شروع کر دے تو اس کا روزہ قصر ہو جائے گا، اور وہ روزہ بعد میں اس کی قضا کرے گا ماہ مبارک کے بعد۔ لیکن اگر ماہ رمضان میں زوال شرعی ظہر شرعی کے بعد سفر کرے، ولو 8 فرسخ کا سفر کرے یا اس سے زیادہ کا سفر کرے، چونکہ زوال کے بعد نکلا لہٰذا اس دن کا روزہ قصر نہیں ہوگا۔ اگلے دن اگر وہ سفر میں ہی ہے، کسی ایسی جگہ ہے جہاں 10 دن نہیں رکنا ہے، جہاں اس کا وطن نہیں ہے، تو اس کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ بعد میں وطن لوٹنے کے بعد اپنے رمضان کے روزے رکھے گا اور بعد میں قضا کو ادا کرے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ وقت بالکل اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔